بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا بیان لے کر آئی ہوں جسے سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی، آپ کا دل دھڑکنے لگے گا اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس بیان کو سننے کے بعد آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ہم کس قدر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک ایسی رات ہے جس کی حقیقت جان کے آپ حیران ہو جائیں گے، ایک ایسی رات جسے چھوڑنا بدقسمتی ہوگی، ایک ایسی رات جس کی برکتیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہوں۔ یہ کوئی عام رات نہیں بلکہ یہ فیصلوں کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں پر رحمتوں کی بارشیں فرماتا ہے۔ یہ تقدیر کے لکھے جانے کی رات ہے۔ اس رات کو کہتے ہیں شب برات۔ شب کا مطلب ہے رات اور برات کا مطلب ہے نجات، یعنی یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، بے حساب لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے کرتا ہے، استغفار کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس بڑی رات میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے تقدیروں کے فیصلے کیا کرتا ہے، مگر افسوس اس رات کو ہم نے آتش بازی کے نظر کر دیا ہے، مگر افسوس اس رات میں ہم عبادت نہیں کرتے اور غفلت میں پڑے سوتے رہتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ عبادت کی رات ہے، یہ مبارک رات اللہ کے حضور رونے کی رات ہے۔ اس رات کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ خود آسمان پر نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی مصیبت میں گرفتار کہ میں اسے نجات دے دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، اور یہ صدا پوری رات لگتی رہتی ہے۔ ناظرین ذرا سوچیں، اگر کوئی بادشاہ اپنی دربار کا دروازہ کھول کر یہ صدائیں لگانا شروع کر دے کہ جو مانگنا ہے مانگ لو، تمہیں فوراً دیا جائے گا، تو لوگ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے لوگ بھاگ بھاگ کر راتیں جاگ جاگ کر اپنا حصہ لینے پہنچ جائیں گے، مگر افسوس جب پوری کائنات کا بادشاہ بلا رہا ہے مگر ہم بے خبر سو رہے ہیں۔ یہ رات شب برات کی رات ہے، وہ مبارک رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، پر ہم سو کر اس مبارک رات کو کھو دیتے ہیں اور اسے فضائل نہیں سمیٹتے۔ کیا اس رات ہم جاگ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے فیصلے نہیں بدلوا سکتے؟ کیا اس رات ہم جاگ کر اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ سکتے؟ یہ وہ رات ہے جس کو سنوارنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں اور اسے ضائع کرنے والے ناکام ہو جاتے ہیں اور بہت نقصان اٹھاتے ہیں۔ تمام آسمانی کتابوں میں موجود ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، جب ان پر پہلی وحی نازل ہوئی، جب آپ کے ہجرت کے فیصلے اور جب غزوہ بدر کا فیصلہ آسمانوں میں لکھا گیا، جب مکہ کی فتح کا فیصلہ مقرر ہوا، یہ سب اسی رات میں فیصلے ہوئے۔ یہاں تک کہ شب برات میں آج بھی وہی عظمت فیصلے اور وہی رحمتیں موجود ہیں۔ ہر سال اس رات میں آئندہ سال کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، رزق کا تقسیم ہونا اور زندگی کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں زمین پر اترتی ہیں اور اس بابرکت رات کو اللہ کی عدالت لگتی ہے جہاں ہر بندے کا نصیب لکھا جاتا ہے۔ سوچے تو صحیح یہ کتنی عظمتوں والی رات ہے اور ہم کیسے اس سے فائدہ اٹھائے بغیر رہ جائیں، حالانکہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ ایک ایسی رات ہے جسے چھوڑنا بدقسمتی ہوگی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شب برات کی رات میاں بیوی کا ایک ساتھ سونا کیوں ضروری سمجھا جاتا ہے؟ کیا یہ کوئی شرعی حکم ہے یا محض ایک روایت؟ اور اگر اس رات کوئی میاں بیوی ایک ساتھ نہ سوئے تو کیا کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شب برات کے ایک ایسے پہلو کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس پر شاید آپ نے پہلے کبھی غور نہ کیا ہو۔ کچھ باتیں سننے میں عام لگتی ہیں لیکن جب ان کی گہرائی میں جایا جائے تو ان میں بڑے راز چھپے ہوتے ہیں۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں کیونکہ ہم نہ صرف اس سوال کا جواب دیں گے بلکہ شب برات کی اصل روح اور اصل رات کے اصل اعمال کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ شب برات ایک فضیلت والی رات ہے جسے اسلامی تعلیمات میں مغفرت، بخشش اور رحمت کی رات قرار دیا گیا ہے۔ بعض لوگ اس رات کو مخصوص اعمال کے ساتھ مناتے ہیں، لیکن جہاں تک میاں بیوی کے ایک ساتھ سونے کا تعلق ہے اس بارے میں کوئی مسند حدیث موجود نہیں جو اس عمل کو خاص طور پر لازمی قرار دیتا ہو۔ تاہم اس موضوع کو مختلف زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے جن میں شرعی، روحانی اور ازدواجی تعلقات شامل ہیں۔ ایک، ازدواجی تعلقات اور عبادت۔ اسلام میں ازدواجی تعلق کو عبادت کے درجے میں رکھا گیا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ حسن و سلوک اور محبت کا برتاؤ کرنا بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی شب برات کو عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے شریک حیات کے حقوق ادا کرنے میں بھی گزارے تو وہ دوہرے اجر کا مستحق ہوگا۔ دوسرا، شیطانی وسوسوں سے بچاؤ۔
میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہو تو شیطان درمیان میں دخل نہیں دے سکتا۔ ایک ساتھ سونا میاں بیوی کے درمیان محبت کو بڑھاتا ہے اور دلوں میں الفت پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی اس رات محض عبادت میں مشغول ہو کر شریک حیات کو نظر انداز کر دے تو اس سے ازدواجی زندگی میں دوریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تیسرا، مغفرت اور درگزر۔ شب برات مغفرت کی رات ہے، اس لیے اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی رنجش ہو تو یہ بہترین موقع ہے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا جو آپس میں قطعی تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا اس اعتبار سے میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ صلح اور محبت کے ساتھ شب برات گزاریں۔ چوتھا، ازدواجی تعلق اور نسل انسانی کی بقا۔ ازدواجی تعلق انسان کی فطری ضرورت ہے اور اس کا درست طریقہ نکاح کے ذریعے تعلق قائم کرنا ہے۔ شب برات کو اگر کوئی میاں بیوی ایک ساتھ گزارتے ہیں تو یہ بھی نیک نیتی کے ساتھ ایک باعث برکت عمل ہو سکتا ہے۔ کیا شب برات میں میاں بیوی کا ہم بستری کرنا ضروری ہے؟ یہ خیال بعض معاشروں میں پایا جاتا ہے کہ شب برات میں ہم بستری کرنا لازمی یا باعث ثواب ہے، لیکن ناظرین، اسلام میں اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا۔ عبادت، استغفار اور نفل نمازوں کی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ البتہ اگر کوئی میاں بیوی اس رات کو ایک ساتھ گزار کر محبت، الفت اور تعلق کو مضبوط کرنا چاہیں تو یہ جائز ہے، مگر اسے شرعی یا لازمی عمل سمجھنا درست نہیں۔ شب برات میں عبادت، توبہ، استغفار اور حقوق العباد کی ادائیگی پر زور دیا گیا ہے۔ میاں بیوی کا ایک ساتھ سونا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور الفت کا برتاؤ کرنا ایک مستحسن عمل ہو سکتا ہے، لیکن اسے شرعی فریضہ یا ضروری قرار دینا درست نہیں۔ اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اپنے اعمال کو بہتر بنانا ہے۔ محترم ناظرین، شب برات ایک بڑی فضیلت والی رات ہے، ہمیں اس رات سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ محترم ناظرین، اس بابرکت رات میں یہ 5 اعمال ضرور کرنا، کیونکہ یہ 5 اعمال تمہاری تقدیر جگا سکتے ہیں، آپ کی غربت کو ختم کر سکتے ہیں، آپ کی دعاؤں کو وہ اثر دے سکتے ہیں جو کبھی رد نہیں ہوگی۔ یہ 5 عمل آپ کی زندگی میں خوشحالی لے کر آئیں گے جو آپ کو ہمیشہ خوشحال رکھے گی۔ نمبر 1، اس رات کو توبہ استغفار کرنا۔ توبہ استغفار ایسا ہتھیار ہے جو مٹی میں دبے نصیب کو بھی جگا دیتا ہے، جو برے وقت کو اچھے وقت میں بدل دیتا ہے، جو مایوسی کو امید میں بدل دیتا ہے۔ ناظرین، جب ایک بندہ دل سے توبہ کرتا ہے تو زمین و آسمان کے فیصلے اس کے حق میں بدل جاتے ہیں، اس کی زندگی میں ایسی برکتیں آتی ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ میرے پاس آتا ہے تو میں بھی اپنی رحمتوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہوں، کیونکہ اللہ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، وہ گناہگار کو دھتکارتا نہیں بلکہ اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ پہلا عمل کرنا ہے استغفار۔ دوسرا عمل ہے نفل نماز پڑھنا، جس میں ایک سجدہ تمہاری زندگی بدل سکتا ہے۔ شب برات میں نفل نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے تم اپنے ہاتھوں سے اپنے مقدر کو سنوار رہے ہو۔ یہ وہ رات ہے کہ جب اللہ اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں کے سامنے کہتا ہے کہ دیکھو کہ میرے بندے میری رحمت کی امید میں کس طرح میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ تیسرا عمل ہے قرآن کی تلاوت کرنا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زبان میں اتنی روشنی ہو جو دنیا اور آخرت میں کبھی ختم نہ ہو اور وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے کام آئے تو اس رات قرآن کی تلاوت ضرور کرنا۔ قرآن کی تلاوت کرنا ایسا ہی ہے جیسے تم اللہ سے باتیں کر رہے ہو۔ چوتھا عمل صدقہ اور خیرات کرنا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں خوشیاں آئیں تو اس رات صدقہ و زکوٰۃ ضرور دینا، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ بیماریوں کو ختم کرتا ہے، مشکلوں کو ٹال دیتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کبھی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر تو دیکھیں، آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ نے اپنی روشنی کا انتظام کر لیا ہو۔ جو مال آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہو وہ کم نہیں ہوگا بلکہ وہ کئی گنا بڑھا کر واپس کر دیا جائے گا۔ پانچواں عمل والدین کی خدمت اور ان کے لیے دعا کرنا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو آپ کے نصیب کو بدل سکتا ہے۔ شب برات کی رات والدین کے لیے دعائیں کرتے رہنا جیسے تم جنت کے دروازے پر دستک دے رہے ہو۔ اگر والدین کی دعائیں تمہارے ساتھ ہوں گی تو تمہاری پریشانیاں ضرور ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار ہیں تو کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، یہ آپ کے لیے بھی باعث برکت ہوگا۔
اور دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام یاد کرنے کا موقع ملے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانیوں کو ختم کر دے اور ہمارے دلوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے، آمین ثم آمین۔